مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب پہلا باب پہلی آیت سے دوسرے باب کی دوسری آیت تک۔ خدا نے جو کچھ خلق کیا تھا اسے دیکھا اور واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور مطمئن پانی کو سمندر کہا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین سبز نباتات اور بیج دار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی اقسام کے مطابق، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیج دار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی اقسام کے مطابق اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں نیر ہوں کہ دن کو رات سے جدا کرے، اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے نشان ہوں، اور وہ آسمان کی فضا میں چمکیں کہ زمین کو روشن کریں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، اور ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ اور خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کریں، اور دن پر اور رات پر حکومت کریں، اور خدا اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کرے، اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو، جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔
اور خدا نے ان کو برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بڑھو اور سمندر کے پانی کو معمور کرو اور پرندے زمین پر کثرت سے بڑھ جائیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی 5واں دن۔ اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق اور چوپایوں اور زمین پر رینگنے والوں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روحے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و مہموم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیجدار نباتات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی اقسام کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں ان کو میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی 6واں دن۔ سو آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا 7ویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے 7ویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 103، پہلی عدد سے دوسری، 5ویں، 6، 10ویں، 12ویں سے 14ویں اور 24 اور 35 آیت۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند میرے خدا تو نہایت عظیم ہے، تو جلال اور جمال سے ملبس ہے، تو نور کو جبے کی طرح اوڑھے ہوئے ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ تو نے زمین کو اس کی بنیادوں پر استوار کیا، اور ابدالآباد تک اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تو نے اسے لباس کی طرح سمندر سے ملبس کیا، پانی پہاڑوں پر کھڑا تھا۔ جماعتی جواب:
اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ تو ان ندیوں میں چشمے بھیجتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان بہتی ہیں، ان کے آس پاس ہوا کے پرندے ان پر بسیرا کرتے ہیں اور ڈالیوں کے درمیان چہچہاتے ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ تو اپنے بالا خانوں میں سے پہاڑوں کو پانی دیتا ہے، تیری صفتوں کے ثمر سے زمین آسودہ ہے۔ تو مویشی کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کی خدمت کے لیے نباتات۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ اے خداوند تیرے کام کیا ہی کثیر ہیں، تو نے سب کچھ حکمت سے بنایا ہے۔ تیری زمین تیری خلقت سے معمور ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنی روح کو بھیج اور روح زمین کو نیا کر دے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت تکوین کی کتاب 22 باب پہلی آیت سے 18 آیت۔ ایمان میں ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ اس وقت خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کے سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوگندی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوگندی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوگندی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوگندی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوگندی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنیں اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے،
क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को भी मुझ से दरेग न रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं। और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मकाम का नाम खुदावंद मुहैया करता है रखा। चुनाचे आज के दिन तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावंद मुहैया करता है। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान पर से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने ये अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेग न रखा, मैं अपनी ज़ात की कसम खाता हूँ कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाज़ों पर काबिज होगी। रोहे ज़मीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 16 बाब पहली आयत से 7वीं आयत। यस्सु नासरी अल मसलूब जी उठा है। उस वक्त जब सब्बत गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माँ मरियम और सलूमी ने खुशबूदार चीज़ें खरीदी ताकि जाकर उस पर मलें। और वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़काया हुआ देखा। वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफ़ेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठे देखा तो नहायत हैरान हो गई। मगर उसने उनसे कहा, हैरान न हो, तुम यस्सु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहाँ देखोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।